لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، رجب المرجب کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان مہینوں کو ہمارے حق میں برکتوں والا بنا دیجیے. وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دیجیے کہ ہم ماہ رمضان کو پالیں اور اس میں عبادت کر سکیں، روزے رکھ سکیں، سحری اور افطاری کا اہتمام کر سکیں، تجھے راضی کر سکیں. ماہ رمضان میں 2 ماہ سے کم ایام رہ چکے ہیں اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان کی طرف یہ ایام بڑھ رہے ہیں، اور مہینوں کا سردار ماہ رمضان کو بتلایا گیا ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور پھر ماہ رمضان ہے. رجب کے مہینہ بہت سارے واقعات پر یہ مشتمل ہے. یہ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اللہ جل شانہ نے ازل سے ہی
12 مہینے پیدا فرما دیے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں اس وقت سے کہ جس وقت سے آسمان اور زمین پیدا کیے گئے۔ ان عدت الشہور، عدہ گنتی کو کہتے ہیں، تعداد کو، شہور شہر کی جمع ہے، اور شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ عند اللہ یعنی ازل سے ہی اللہ کے علم میں یہ 12 مہینے تھے۔ عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 مہینے یہ اللہ کے علم میں ازل ہی سے تھے۔ اور پھر فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، کہ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ پر ان مہینوں کو بھی رکھ دیا کہ یہ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اب کوئی کمی پیشی ابتدا ہی سے نہ کر سکا نہ کر سکے گا۔ اور ان 12 مہینوں کی تکمیل پر ہی سال مکمل ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سے شروعات ہوتی ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور انگریزی سال جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، جس کی ترتیب سن عیسوی کے مطابق ہے۔ تو بہرحال چاہے انگریزی سال ہو یا اسلامی سال ہو، دونوں ہی 12 مہینوں پر مشتمل ہیں۔ 12 مہینوں کے ساتھ ہی ایک سال بنتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو 12 مہینے پیدا فرمائے، یہ اس وقت سے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس وقت زمین اور آسمان کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی تعظیم، جن کی تکریم، جن کی عظمت ابتدا ہی سے لوگ کرتے چلے آئے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس کی تعظیم، ان مہینوں کی تکریم آج تک یوں ہی چلی آئی ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ مہینے آتے، 4 مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب، یہ 3 مہینے تو یہ کے بعد دیگرے ہیں، ذی قعدہ، پھر ذی الحج، اور پھر محرم الحرام، اور رجب یہ الگ ہے۔ تو رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے، اور 4 مہینوں کی عظمت اس قدر زمانہ اسلام میں تو جو ہے وہ ہے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی تھی، اس قدر تھی کہ لوگوں کے ہاں جو سال ہاں سال سے جھگڑے اور لڑائیاں ہوا کرتی تھی، وہ بھی ان مہینوں کے شروع ہو جانے کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، جھگڑے ختم کر دیا کرتے تھے، اور لڑائیاں ختم کر دیا کرتے تھے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آیا، زمانہ اسلام آیا، تو مشرکین سے قتل و قتال یہ حلال رہا اور قیامت تک حلال رہے گا ان مہینوں میں بھی۔ لیکن ان مہینوں کی تعظیم، تکریم، عظمتیں، رفعتیں وہ ابتدا ہی سے چلی آ رہی تھی اور آج بھی اسی طرح باقی ہے کہ مہینے عظمتوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر خوب اللہ کی عبادت کی جائے، خوب اپنے رب کو منایا جائے، خوب اپنے رب کو منایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے شہروں کو چنا، شہروں میں سے شہر کو چنا جسے بلد حرام یعنی مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ پھر میرے رب نے زمانوں کو چنا، تو زمانوں میں سے یہ سب سے محبوب اللہ کے نزدیک 4 مہینوں کا زمانہ ہے۔ زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے، اور وہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ اور پھر میرے اللہ نے راتوں کو چنا، تو راتوں میں سب سے محبوب اللہ کے نزدیک رات رجب کی مہینے کی پہلی رات ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے، لیکن حدیث پاک میں رجب کے چاند جب دیکھ لیا جائے تو اس چاند کے دکھائی دینے کے بعد جو پہلی رات ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب ترین رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساعتوں میں سے ساعت کو چنا، گھڑی کو چنا۔ تو اللہ کے نزدیک محبوب ترین جو گھڑی ہے 5 وقت کی نمازوں کے اوقات کی گھڑی ہے، کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین یہ وقت ہیں جو 5 وقت نمازوں کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی عظمتیں ہمیشہ سے رکھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ نبی کی اس سنت کا اہتمام کرے، نبی کی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ماہ رجب کو، ماہ شعبان کو اور برکتوں والا بنا دے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ماہ رمضان تک پہنچا دے، اس قدر ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ تو یہ رجب، اس کے را، اس کا جیم دونوں پر زبر ہے، یہ عربی کا لفظ ہے رجب، اور اس کا معنی ہے تعظیم۔ تو یہ ترجیب سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ترجیب ہے، ترجیب سے رجب نکلا ہے، اور رجب کا معنی ہے تعظیم، اور اس کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے لفظ مرجب کی، اور مرجب کا معنی بھی یہی ہے تعظیم، تکریم۔ تو یہ رجب کا مہینہ، رجب کا ایک معنی اسم بھی کیا جاتا ہے، بعض حضرات نے اس کا معنی اسم بھی کیا ہے کہ اسم کا معنی ہے بہرا۔ تو بعض لوگوں میں یہ بات، یہ خرافات میں سے خرافت جو ہے پیوست ہو چکی تھی کہ کل قیامت کے دن جب رجب کو اللہ کے دربار میں اس مہینے کو پیش کیا جائے گا تو لوگوں کے قول اور فعل، لوگوں کے اعمال سے یہ بہرا ہو جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، تو یہ بہرا ہو جائے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو رجب کا ایک معنی اسم بھی کیا گیا ہے۔ اسم کی تفصیل یہ بیان کی گئی کہ اس وجہ سے اسم کی نسبت رجب کے ساتھ جوڑی کہ اس مہینے کے اندر چونکہ لوگ سال سال سے جو جھگڑے کیا کرتے تھے، لڑائیاں کیا کرتے تھے اور جھگڑتے تھے، قتل و قتال کیا کرتے تھے،
جنگ و جدال کیا کرتے تھے، تو اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی ان کے ہتھیار، ان کا اسلحہ وہ رکھ دیا جاتا اور لڑائیاں ختم ہو جاتی، اور جو تلواروں کی ایک گونج ہوا کرتی اور گھوڑوں کے چلنے کی ایک گونج ہوا کرتی تھی ان کے قدموں کی، اور ایک دھول ہوا کرتی تھی ان کے قدموں کے پڑنے سے اڑنے کی، اس کی گونج جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتی تھی اور سناٹا چھا جایا کرتا تھا۔ تو یوں ہو جایا کرتا کہ جس طرح کے لوگوں کو کچھ سنائی نہیں دیتا، تو بہرا اس سے کہا جاتا ہے جس کو کچھ سنائی نہ دیا جائے۔ تو رجب کے مہینے میں جنگ و جدال ختم ہو جاتا، لڑائیاں ختم ہو جاتی، قتل و غارت ختم ہو جاتا، دشمنی ختم ہو جاتی اور ہتھیار ڈال دیے جاتے، شور شرابہ ختم ہو جاتا، تو سناٹا چھا جاتا۔ اس لیے رجب کا ایک معنی بعض حضرات نے اسم کیا ہے، بہرا، اسم کا معنی بہرا۔ تو یہ رجب کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر کسی خاص عبادت کو کرنا یہ حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا۔ خاص عبادت کو کرنا، اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں کنڈوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، جو ہے حلوہ بناتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، نہ صحابہ کے زمانہ میں ایسا ہوا، نہ تابعین تبع تابعین کے زمانہ میں ایسا ہوا، نہ اولیاء اللہ صالحین کے زمانہ میں ایسا ہوا۔ تو یہ سب کچھ لوگوں کی اپنی طرف سے ایک گھڑا ہوا عمل ہے جو کہ بدعت ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ لہٰذا بدعت سے بچا جائے، خرافات سے بچا جائے، وہ کام ہرگز نہ کیے جائیں جن کا ثبوت نہ نبی سے ملتا، نہ صحابہ سے ملتا، نہ تابعین تبع تابعین سے ملتا ہے۔ ان کاموں کو اپنے ذوق اور اپنے جذبے کے ساتھ کبھی نہ کیا جائے، کیونکہ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو نبی نے کیا، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا، ہم نے وہ کرنا ہے جو صحابہ نے نبی کو دیکھ کر کیا، ہم نے وہ کرنا ہے جو تابعین تبع تابعین نے کیا۔ اپنے جذبات سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے جذبات سے کسی جائز کام کو بھی کریں گے تو وہ عبادت نہیں بن سکتا۔ عبادت بنے گا نبی کے طریقے سے، نبی کے طریقے سے، صحابہ کے عمل سے، نبی کے حکم سے وہ عبادت بنے گا۔ اگر اپنے جذبات سے کوئی ایسا کام کرنا چاہے گا جس کا دین سے ثبوت نہ ملتا ہو، تو وہ شخص اس کے کرنے کے بنا پر جب ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، اس کو اجر ملنے کے بجائے الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کر رہا ہے، اور جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے دین کے اندر ایک نئی چیز شامل کرنا ہوتا ہے اور یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو رجب کے مہینے کے اندر اونٹوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ صحیح سند سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، نبی کی زندگی سے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح ماہ رجب کے اندر جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، آسمانوں پر تشریف لے گئے، لیکن اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، اقوال ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ غرض یہ مختلف قسم کے اقوال ہیں، صحیح طور پر جو ہے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ رجب ہی کے مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا، اور بالفرض اگر آیا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نبوت مل جانے کے 5 سال بعد پیش آیا، یعنی 590 کو پیش آیا۔ اس کے بعد میرے نبی جو ہے 18 سال دنیا میں زندہ رہے، موجود رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے 27 رجب کی رات کا یا دن کو کوئی ایسا خاص عمل نہ بتلایا کہ تم اس میں روزہ رکھو، اس کی رات میں تم عبادت کرو۔ 18 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، لیکن کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اگر اس رات کی فضیلت ہوتی
یہ فضیلت واقعتاً تھی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، معراج کی رات گزر چکی، سو گزر چکی، وہ دن گزر چکا، سو گزر چکا۔ اب اگر اس کی فضیلت امت کے لیے کوئی ہوتی کہ تم اس میں یہ عمل کرو، قرآن مجید کی اتنی تلاوتیں کرو، یہ عبادت سمجھتے ہوئے خاص نماز کا اہتمام کرو، یا خاص وظائف کرو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ہم میں سے کوئی ایک یوں سنی سنائی باتوں پر عمل کر دکھائی جانے والے لوگوں کے عمل کی بنا پر ہم دیکھتے جا رہے اور اس پر عمل کرتے جا رہے، جبکہ شریعت میں اس کی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی، اس دن کی کوئی فضیلت ہوتی، تو جس طرح میرے نبی نے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت بتلائی ہے، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت بتلائی ہے، تو اس رات کی بھی فضیلت ضرور بتلائی جاتی۔ لیلۃ القدر کے بے شمار واقعات بتلائے گئے ہیں، اس رات کے بھی بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد واقعات بتلائے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی خاص قسم کی عبادت کا کوئی قول اور عمل کے ذریعے ثبوت نہیں ملتا، تو پھر ہم میں اس کو یہی نہیں کہہ سکتا کہ اس 27 رجب کی رات کو ہم یہ خاص عمل کریں، یہ خاص عبادت کریں یا روزہ رکھیں۔ وہ بس یوں جس طرح لوگ دیکھتے دیکھتے چلے آ رہے اور عمل کرتے چلے آ رہے، اور وہ لوگوں کے اندر دین بن گیا، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرا واجب الاحترام عزیز دوستو، اس مہینے کے اندر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، اور اس ماہ رجب کو اور شعبان کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتوں کا اہتمام۔